علیکم، میں امداد سمرو۔ قوم سولی پر ٹنگی ہے اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ قوم کو سولی سے اتارنا ہے، لہٰذا اس کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہوا ہے اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کے سرپرائز کا، اور یہ بھی جڑا ہوا ہے قوم جو سولی پر ٹنگی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ قوم پوری کی پوری پچھلے کافی مہینوں سے، بلکہ تقریباً ایک سال سے ایک سوال پر سولی پر ٹنگی ہوئی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کون بنے گا اگلا آرمی چیف۔ یا سوال یہ بھی تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوگی اور اگلا آرمی چیف نہیں آئے گا، یا سوال یہ بھی تھا کہ حکومت اور جی ایچ کیو کے درمیان آرمی چیف کے معاملے پر شدید تنازع ہے، اور پھر یہ بھی باتیں چلائی جا رہی تھیں کہ اتحادیوں کے درمیان آرمی چیف کے معاملے پر شدید قسم کی گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اور یہ سارے معاملات کا، سارے سوالات کا جواب اب حکومت دینے جا رہی ہے، اور آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اور بیسیکلی پاکستان جو جس طرح کا ملک ہے، یہاں پر آرمی چیف کا تقرر سب سے بڑا تقرر سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پولیٹیسائز، یعنی جو اپنا ادارہ آئین کے تحت سیاست میں ایک ذرے برابر بھی مداخلت نہیں کر سکتا، حلف ہے جن کا کہ وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں گے، اس ادارے کے سربراہ کا، یعنی ہائی کمان جو ہوتی ہے، جو کمانڈر ہوتا ہے، جس کو سپہ سالار کہتے ہیں، آرمی چیف کہتے ہیں، اس تقرر کو سب سے زیادہ سیاسی سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پولیٹیسائز سمجھا جاتا ہے، یا پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک ہیجان میں مبتلا ہے مسلسل، اور یہ برپا ہوا ہے گزشتہ سال سے۔ عمران خان صاحب کی حکومت اسی عہدے کے چکر میں گئی، عمران خان صاحب اس حکومت کو اسی عہدے کے چکر میں گھر بھیجنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال اب کیونکہ طرح طرح کی جو کیا سارائیاں ہیں ان کے ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، قریب آ رہا ہے، اب آغاز ہو چکا ہوا ہے وقت ختم ہونے کا۔ جو میں نے آغاز کیا نا کہ قوم سولی پر ٹنگی ہوئی ہے، تو سولی سے اتارنے کا حکومت نے مہربانی کر دی ہے کہ جب قوم کو اس سولی سے ہم اتار دیتے ہیں۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی آج سے اس عمل کا آغاز ہو جائے گا، آرمی چیف کے تقرر کا، یعنی جو سمری ہے وہ اس پر کام شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اب وہ سمری آئے گی وزیر اعظم ہاؤس میں وزارت دفاع سے، اور اس کے بعد جو نام آئیں گے ان پر ڈسکشن ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہوئی، آج صبح سے میڈیا جو ہے وہ مسلسل یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ سمری وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو چکی ہے۔ ہلکی سی بھی کوئی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا، کافی دنوں سے چل رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں سمری آ گئی، پھر وہ آرمی چیف صاحب خود پہنچ گئے، پھر تھپڑوں کی کہانی آپ نے سنی، جوابی تھپڑ کی کہانی بھی آ گئی، تو مطلب طرح طرح کی جو چیزیں چل رہی تھیں۔ لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں جتنی بھی کیا سارائیاں تھیں وہ ساری کی ساری اب دم توڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ وزیر دفاع نے، خواجہ آصف صاحب نے تو واضح اشارہ دے دیا، آج نہیں دیا، کافی دنوں سے دے رہے ہیں۔ میں آپ کو کافی عرصے سے گزارش کرتا آ رہا ہوں، کافی ساری انفارمیشن کی بنیاد پر اور کچھ سیاسی حالات جو نظر آ رہے تھے ان کی بنیاد پر، کہ معاملہ جو ہے وہ معاملہ سیاسی لوگوں کے پاس ہے اس وقت۔ یہ معاملہ اب ادھر نہیں ہے جدھر کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی کا، یعنی جی ایچ کیو یعنی آرمی چیف یا کور کمانڈرز اپنی مرضی کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ معاملہ اس وجہ سے نہیں لٹکا ہوا تھا، معاملہ لٹکا ہوا تھا سیاسی لوگ جو ہیں انہوں نے ایک وقت پر آ کر یہ فیصلہ کرنا تھا یا اس کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس سیاست کا کلا کما کرنا تھا، اس کا بندوبست کرنا تھا، اس کو مات دینی تھی۔ اسی وجہ سے اس معاملے کو ڈیلے کیا گیا، حالانکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں میرا خیال ہے ایک بار نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کا تقرر 1 یا 2 ماہ پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ جی اگلے آرمی چیف فلاں ہوں گے، ورنہ 1-2 روز پہلے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی آرمی چیف فرض کر لیں ابھی 29 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو میکسیمم 24 25 26 27 تک 28 تک، مطلب 1 دن یا 2 دن پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی اب اگلے آرمی چیف جو ہے وہ فلاں صاحب ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ کمان کی جو چھڑی ہوتی ہے وہ ان کو دیں گے جانے والے آرمی چیف۔ تو یہ کوئی مطلب کوئی اچھمبا نہیں ہے پاکستان میں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، مگر پہلی بار اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ جو سرپرائز دینے والے عمران خان صاحب ہیں ان کو بڑے بڑے سرپرائز ملنے جا رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا۔ یا پہلی بار اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی، یعنی آج سے 3 سال پہلے 2019 میں، تو اس ایکسٹینشن کے وقت سے
یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ اب یہ ایکسٹینشن اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو اگلے آرمی چیف کے لیے ایک شخصیت ہیں جو کوالیفائی ابھی نہیں کر رہی، وہ کوالیفائی کر جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ ریٹائر کر جائیں گے اور وہ شخصیت آرمی چیف کا آ کر آفس سنبھالیں گے، اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے 2023 میں، اور 2023 کے انتخابات کے بعد پھر عمران خان صاحب جیت جائیں گے تو پھر پاکستان کی جو سیاسی ڈھانچہ ہے، آئینی اسٹرکچر ہے پاکستان کا، وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ، آئینی اسٹرکچر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے، کئی پارٹیاں کام کرتی ہیں، وہ پارٹیاں الیکشن لڑ کر آتی ہیں اور جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، یا جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اتحادی حکومت بناتی ہیں پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت۔ 4 صوبے ہیں، ایک وفاق ہے، 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، ایک قومی اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے، ان کو ملا کر پاکستان کا وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام بنتا ہے، پھر ان کے اوپر ایک صدر ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک سسٹم ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، یہ پاکستان کا سسٹم ہے، سیاسی سسٹم، ملٹی پارٹی سسٹم، اور آئینی اسٹرکچر وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام، ایوان زیری، ایوان بالا، اور پھر صدر مملکت، وزیر اعظم، ان کی کابینہ، مطلب یہ پاکستان کا سسٹم ہے۔ عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ عمران خان صاحب تھا، جو ڈیزائن کیا گیا تھا، وہ بریک ہوا نا۔ اس پروجیکٹ عمران خان کے تحت 2023 میں جو انتخابات ہونے تھے، اگر عمران خان صاحب 2023 تک وزیر اعظم رہتے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آتی، تو پھر وہ 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی، 3/3 مطلب 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کر عمران خان صاحب جو ہے وہ آ جاتے، اور پھر وہ آ کر پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ چینج کر جاتے۔ چین سے متاثر ہے نا، 1 پارٹی رول، وہ کرتے، یا ایران کی طرح کا طرز کا کوئی نظام کرتے، اور پھر صدارتی نظام ہوتا، یعنی آئینی ڈھانچہ بھی تبدیل کر لیتے اور پولیٹیکل اسٹرکچر بھی پاکستان کا تبدیل کر لیتے۔ یہ پراپر پروجیکٹ تھا عمران خان کا، جس کے لیے ابھی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کئی بار صحافیوں کو بتایا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو اپنا کہتے تھے کہ جی میرے سارے سیاسی مخالفین کو نائل کر دے، جیلوں میں بھیج دیں۔ وہ جو بات میں نے آپ کو گزارش کی تھی جب فروری میں، جب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے، مسلم لیگ نون آمادہ ہو گئی تھی، اس وقت بھی میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ نون لیگ کو اب یہ خطرہ ہوا ہے کہ عمران خان کو اگر اب گھر نہیں بھیجا، اور عمران خان صاحب اگلے آرمی چیف اپنی مرضی کے لگائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ یہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اگلے 2-4 مہینوں میں فارغ کر کے اور پھر اپنی مرضی کا ایک آرمی چیف لے کر آئے جائیں گے، یا کوئی ایسا ان کا منصوبہ تھا۔ تو اس میں پھر عمران خان صاحب، نون لیگ کو خطرہ تھا کہ ہم سب کو نااہل کر کے تمام پارٹیوں پر پابندیاں لگا کے عمران خان صاحب کو 10-15-20 سال کے لیے اپنے آپ کو کوئی ایسا بندوبست کریں گے کہ وہ نہیں ہٹیں گے اس کرسی سے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو ہٹانا پڑا، جس وجہ سے عمران خان صاحب چیخ رہے ہیں مسلسل۔ تو یہ اصل میں اب عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اگلے آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ پر آ گئے، یا کم از کم جو فوج کہہ رہی ہے کہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں، اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر 2023 میں تو عمران خان صاحب کی گنجائش نہیں ہے اقتدار میں آنے کی۔ ٹھیک ہے، بطور ایک پارٹی عمران خان صاحب کچھ ووٹ لے کر آ جائیں گے، مگر جس طرح تیزی سے نیچے جا رہے ہیں تو خان صاحب نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ سارے معاملات کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس ایشو کو زیادہ متنازع بنایا، متنازع بھی بنایا، زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا، ہیجان بھی برپا کیے رکھا، اور ادھر حکومت بڑا خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی گئی۔ عمران خان صاحب جن کو ادارے کے اندر سے کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل تھی، اس کو حکومت نے ایکسپوز کرنے کے مواقع دیے مسلسل، یہ باور کرانے کے لیے کہ جی دیکھیں، نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا نمونہ آپ ہی لائے ہو، آپ ہی اس کو دیکھو جا کر، تو وہ ان کو یہ کہنے میں کہ جی یہ دیکھیں اپنا نمونہ، آپ نے کیسا نمونہ کہ آپ کو اب مطلب ہماری بلی ہم سے میں آؤ، مطلب آپ نہیں پالا تھا نا، اب آپ کے اوپر یہ کیا کس طرح کے بہتان بازیاں کر رہا ہے اور کس طرح ڈکٹیٹ کر رہا ہے آپ کی ہائی کمان، اگلی آنے والی ہائی کمان کو، اور اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو ایڈوانس میں ان کو متنازع بنا رہے۔ تو حکومت نے نا بڑا سکون کے ساتھ سارے معاملات اپنی طرف سے دیکھ رہی تھی، اور اب فائنلی جو چیزیں ڈیسائیڈڈ تھیں اب وہ حکومت بتانا شروع ہو گئی ہے طریقے سے کہ جی ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ سمری آنی ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی سمری آئے گی، بلکہ آج تو ڈان اخبار نے وہ رپورٹ کی ہیں باتیں جو ہم آپ کو کافی دنوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ معاملات طے ہیں، کوئی کہیں لڑائی نہیں ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، نہ 9 اپریل کو کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، نہ
دو چار دن پہلے کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، اور نہ بنی گالہ میں کسی نے جا کر چپیڑے کرا کے عمران خان کا منہ لال کر دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں حکومت کس طرح اندر جی ایچ کیو کے اندر وہ جو اختلافات کی باتیں تھیں کہ جی آرمی چیف آئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں اور انہوں نے کہا کہ جی فلاں صاحب کو آپ نے آرمی چیف بنانا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی پہن نہیں مان دے، انہوں نے کہا جی بناؤ اپنے بھائی کو ورنہ گھر جاؤ ورنہ پھر مارشل لا لگا دوں گا۔ یہ اس طرح کی خبریں آئیں، آپ نے دیکھا ہوگا کافی عرصے سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہر دوسرے دن آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جی مارشل لا لگنے جا رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں کیسے؟ بھئی مارشل لاؤں کی ہسٹری اب پاکستان کی اٹھا کر دیکھ لیں تو جس حال میں عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر گئے اس حال میں تو پاکستان کو کوئی ٹچ کرنے سے ڈرتا ہے بھائی، کہ بھئی ٹچ کریں گے تو پولا ہوا ہے، جس طرح دیمک چاٹ جاتا ہے تو یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یعنی نقصان نہ پہنچ جائے، اللہ معاف کرے ٹوٹ نہ جائے، ملک ٹوٹنے والا معاملہ نہیں، معیشت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں کنگال ہی نہ ہو جائیں۔ تو کبھی بھی مارشل لا کنگلے پاکستان کے اوپر نہیں لگا، ہمیشہ پاکستان جب خوشحال ہو رہا ہوتا ہے اس وقت مارشل لا لگتے۔ تو اول تو یہ کہ مارشل لا کا معاملہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، انٹرنیشنلی بھی کوئی میرا خیال سوٹیبل کنڈیشنز نہیں ہے، اور نہ تجربے کر کے فوج اب مارشل لا کو لگانے کے حق میں ہے، کیونکہ فوج کے اندر ایک وہ تھا نا، ایک آتی جاتی ہے نا، ظاہر ہے نسلیں چینج ہوتی جاتی ہیں، تو کچھ نسلیں تھیں شاید مشرف تک کہ یہ مارشل لا لگائیں گے، اس کے بعد طاقت ہے وہ تو اور اختیار ہے وہ جاتے جاتا ہے۔ آج اگر فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں تو ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جنہوں نے کل کہا تھا غیر سیاسی ہو گئے لیکن آج وہ فلاں بات پر بات کر رہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ بات کریں گے سے مراد کہ وہ آپ کو مداخلت نظر آئے گی، لیکن اگر غیر سیاسی کرنے کا فیصلہ انہوں نے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے ساتھ ساتھ آگے جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو ڈان اخبار نے رپورٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی صفحہ ہے جی ایچ کیو کا اور وزیر اعظم ہاؤس کا، ایک ہی صفحہ ہے، اتفاق ہو چکا ہوا ہے، بس اب آج سے عمل شروع ہو جائے گا۔ عمل کیا شروع ہونا ہے؟ سیدھا فارمولہ ہے، اپنا وزارت دفاع نے 5 یا 6 جو سینئر موسٹ جرنیلز ہیں ان کی فہرست وزیر اعظم ہاؤس کو بھیج دینی ہے سمری کی شکل میں، پھر وزیر اعظم ان پر آرمی چیف سے مشاورت کریں گے۔ کیا مشاورت کریں گے؟ یہ نہیں کہ جی یہ شخصیت کیا ہے، یہ نہیں کہ جی ان کی وہ میں نے پہلے بھی بتایا کریڈنشل کیا ہیں، صلاحیت کس کی کیا ہے، کیا کون سے جنرل صاحب کس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، اور آرمی چیف کے لیے سوٹیبل ہونے کے لیے پھر جو کرائٹیریا ہوتے ہیں ان میں سے دیکھا جائے گا کہ کس کے اوپر سب سے زیادہ کوئی پورا اترتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے ایک پروسیجر، لیکن جو فیصلہ اتحادی کر بیٹھے ہوئے ہیں اب عمل ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، وہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ کو اس بار چانس دیا جائے گا، جس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی 25 تک وزیر اعظم اپنا آرمی چیف کے نام کا پتہ چل جائے گا۔ اب 25 تک حکومت عمران خان صاحب کو ڈرا بھی رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جن صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں، جن صاحب کی وجہ سے اس پورے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو اگر 25 سے پہلے سمری آتی ہے تو پھر وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ 27 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ہو جائے گی ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، ورنہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب نے سارا بوال کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا تھا، خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی میرا جو ہے نا آرمی چیف کے ساتھ جو تھا مسئلہ بنا تھا کرپشن پر، وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، عمران خان صاحب کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ بھی اپنی اہلیہ کی کرپشن۔ تو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی جو وجہ بنی تھی وہ یہ بنی تھی کہ عاصم منیر صاحب نے جا کر بتا دیا تھا کہ جی بھائی آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کرپشن کا گڑھ بنا کر بیٹھی ہو، ہیرو کے ہار لیتی ہیں، ذرا خیال کر لیں۔ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں ایماندار، دیانتدار، صادق اور امین اور پیسے کا تو مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے، پیسے کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یار واقعی عمران خان صاحب ایسے ہوں گے، اور جب میں ان کو بتا دوں گا کہ آپ کی اہلیہ کرپشن کر رہی ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ مجھے شاباشی دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے شاباشی کیا دینی تھی؟ DGISI کے آفس سے ہٹا دیا تھا آرمی چیف کو کہہ کر، اور لڑائی کر کے، اچھا خاصا لڑائی کر کے، مراد کے انسسٹ کر کے، تب تک ابھی ہوتا ہے نا کہ تازہ دوستی ہو تو پھر ایک دوسرے کے جو ہوتے ہیں بندہ انسان عیب چھپاتا ہے ایک دوسرے کے، تو اس وقت آرمی چیف نے کہا بھائی یار یہ کیا ہو گیا، لیکن بہرحال انہوں نے فیور دے دی تھی عمران خان صاحب کو یہ والی، بلکہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، لیکن عمران خان صاحب تو پولیٹیکل بنیادوں پہ سارا کچھ کر رہے تھے نا، تو خان صاحب کو ڈر اس چیز کا ہے کہ کہیں یہ نہ آ جائے، اور خواجہ آصف صاحب روزانہ ڈرا رہے ہیں کہ جی 25 تک سمری، 25 تک آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا، تو 25 تک کے پیچھے لاجک یہی ہے
کہ پھر عاصم منیر صاحب یا جو بھی ہوں گے، ہم اس میں نہیں جا رہے، میں تو صرف خواجہ آصف صاحب کی بات کا آپ کو مطلب بتا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی آج قوم کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، بس اب زیادہ آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اب زیادہ وقت آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، اب جو ہے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ختم ہو چکا، اپنی موت آپ مر چکا، ختم ہو گیا، لانگ مارچ تھا ہی نہیں، اول تو لانگ مارچ تھا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں میڈیا اس کو لانگ مارچ کیوں کہہ رہی ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دے، مطلب اگر کوئی 10 بندے کو کھڑا کر کے کہہ دے کہ جی جلسہ ہے تو اس کو جلسہ نہیں کہا جاتا، لیکن بہرحال میڈیا کی مرضی ہے۔ عمران خان صاحب اس کو لانگ مارچ کہتے رہے، میڈیا بھی لانگ مارچ کہتا رہا، میں تو اس کو شارٹ کٹ مارچ کہتا تھا، اب ڈھونگ مارچ بن گیا۔ بہرحال اب وہ لانگ مارچ اچانک ختم ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 کو میں راولپنڈی آؤں گا اور سرپرائز دوں گا۔ کل جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اندر بلا کر کمرے میں، انہوں نے کہا میں سرپرائز دینے جا رہا ہوں 26 کو۔ کیا سرپرائز ہوگا؟ یہ سرپرائز وہی ہے جو مارچ میں تحریک عدم اعتماد کا اعلان کے بعد، فروری میں تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا، پھر مارچ میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی، پھر کہا سرپرائز دوں گا۔ اچھا پہلے کہا تھا نا سرپرائز دوں گا، تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہیں ہوگی، پیش ہو گئی، پھر کہا سرپرائز دوں گا، حکومت سے نکال دیے گئے، پھر کہا سرپرائز دوں گا، 25 مئی کو نکلے، کہا سرپرائز دوں گا، اب پھر کہہ رہے ہیں سرپرائز دوں گا۔ 25 مئی کو تو سرپرائز دے دیا تھا، 26 مئی کو واپس چلے گئے تھے۔ یہ جو لانگ مارچ ابھی ختم کیا ہے اس میں بھی سرپرائز یہی تھا کہ واپس چلے گئے۔ اب ایک اور سرپرائز عمران خان صاحب دینے جا رہے ہیں۔ کیا سرپرائز ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہوگا کہ اگر 25 مئی کو 25 نومبر کو 25 نومبر کی بات ہو رہی ہے نا، 25 نومبر کو اگر حکومت نے آرمی چیف کے تقرر کا اعلان کر دیا، آرمی چیف جو آ گئے، تو 26 کو عمران خان صاحب کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جی آرمی چیف میں نے اپنے پریشر میں لگوایا ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ جو یہ کسی اور کو لگانا چاہ رہے تھے، اس کو لگانا چاہ رہے تھے جو ان کی کرپشن میں ان کی سپورٹ کرتے، تو لہٰذا میں نے حکومت کو مجبور کیا کہ میرٹ پر آرمی چیف لگائے، لہٰذا انہوں نے یہ والا آرمی چیف لگایا۔ یہ عمران خان سرپرائز بنا بیٹھے۔ 2 روز پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کا اگلا پروپیگنڈا اسٹنٹ ہے جو عمران خان صاحب کھیلیں گے۔ اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ عمران خان صاحب دوسرا یہ کریں گے کہ جی اب ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جلسے کرنے جا رہے ہیں پورے ملک میں، اور انتخابات کی تیاری کریں، اور جلد انتخابات ہوں گے۔ ہم نے ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا، آرمی چیف ان کی مرضی کا نہیں لگنے دیا، میرٹ پر لگوا دیا، اور دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انتخابات کروائیں گے، قبل از وقت انتخابات کروائیں گے، تو اس کی تیاری کریں۔ تو یہ ہوگا عمران خان صاحب کا سرپرائز 26 کو، دیکھ لیجئے گا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ دانے ان کے مک چکے ہوئے، کوئی اور دانہ ہے ہی نہیں، کوئی اور کارڈ، کوئی اور کبوتر ان کی ٹوپی میں ہے نہیں کہ وہ نکالیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔